أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. فلا تطع کا معنی ہوگا پس نہ کہا مانے آپ، المکذبین جھٹلانے والوں کا، ودو چاہتے ہیں وہ لوگ، لو تدہنو اگر ڈھیلے پڑے آپ، فیدہنون تو ڈھیلے پڑیں گے، ولا تطیع اور نہ کہا مانے آپ، کل حلافن بہت قسمیں کھانے والے کا، مہین بے قدر کا، حمازن بہت تانے دینے والے کا، مشائن بہت چلنے والے کا، بے نمیم چغلی کے ساتھ، مناعن بہت روکنے والے کا، للخیر بھلے کاموں سے، معتدن حد سے بڑھنے والے کا، اثیم بڑے گنہگار کا، عتلن اجڑ کا، بعد ذالک اس کے بعد، زنیم بدنام کا، ان کان ذا مالن اس وجہ سے کہ وہ مال والا ہے، وہ بنی اور بیٹوں والا ہے، اذا تتلا جب پڑھی جاتی ہے، علیہ اس کے سامنے، آیاتنا ہماری آیتیں، قال کہتا ہے، اساطیر جھوٹی داستانیں ہیں، الاولین اگلوں کی، سمہ ابھی داغ دیں گے ہم اس کی، علی الخرطوم ناک پر سونڈ پر۔ ترجمہ دیکھیے، ولا تطع كل حلاف مہین، اور آپ اس شخص کی بات نہ مانیں، حلاف مہین جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، بے وقات، حماز مشاء بنمیم، حمازن تانا دینے والا، مشاء بنمیم چغلیاں کھانے والا، مناع للخیر نیک کاموں سے روکنے والا، معتدن اثیم۔ جی یہ دو آیت چھوٹ گئے، فلا تطیع المکذبین۔ اچھا، اوپر سے یعنی فلا تطیع المکذبین۔ او اچھا، فلا تطع المکذبین، سو آپ کہاں نہ مانے جھوٹ بولنے والوں کا، ٹھیک ہے، بس آپ کہاں نہ مانے جھٹلانے والوں کا، ودو لو تدہنوا فیدہنون، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ڈھیلا پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ پھر ہے ولا تطع کل حلاف مہین، کہ آپ اس شخص کی بات نہ مانیں جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا بے وقات ہے، حمازم مشائم بنمیم، حمازن تانا دینے والا، مشائم بنمیم چغلیاں کھانے والا، مناع للخیر معتد اثیم
مناع للخیر بھلی باتوں سے نیک کاموں سے روکنے والا، معتد اثیم سرکشی میں حد سے گزرنے والا، اثیم گناہگار، معتدن کا مطلب سرکشی میں حد سے گزرنے والا، اثیم من گناہوں کا ارتکاب کرنے والا، عتل بعد ذلک زنیم سخت مزاج، عتل سخت، جس کو اجٹ دیہاتوں میں بولتے ہیں اجٹ، عتل سخت مزاج، بعد ذلک زنیم اور ان تمام عیوب کے علاوہ بدنام زمانہ۔ اس کے بعد مفسرین نے ترجمہ حرامی بھی کیا ہے، جس کے والد کا پتہ نہ ہو، ان کان ذا مال و بنین اس وجہ سے کہ وہ مال والا اور اولاد والا ہے، ان کان ذا مال و بنین اس وجہ سے کہ وہ مال والا اور اولاد والا ہے، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین جب ہماری آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قالا تو کہتا ہے اساطیر الاولین اگلوں سے منقول بات، بے سند باتیں ہیں، یعنی پچھلے لوگوں سے منقول قصے کہانیاں ہیں، سنسم علی الخرطوم ہم ان قریب اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ اس سورت مبارکہ کا موضوع رسالت ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفعت کا بیان اس میں ہے، اور شروع کی آیات میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان سامنے آیا تھا، جس طرح کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سے اخلاق حسنہ پر آپ کے فائز ہونے کی بشارت دی گئی۔ پھر اس کے بعد ان بدبختوں کا ذکر ہے جو آپ کو برے القاب سے پکارتے تھے اور آپ کو دیوانہ، کاہن، ساحر، نہ جانے کیا کیا کہتے تھے، ان کا ذکر ہے، اور ان کے بارے میں آپ علیہ السلام کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلی بات ہے، اللہ کہتے ہیں فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ کہ آپ تکذیب کرنے والوں کی بات نہ مانیں، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرم پڑ جائیں تو وہ بھی آپ کے معاملہ میں نرمی اختیار کر لیں۔ اصل میں اہل باطل کا یہ طریقہ رہا ہے، آج بھی یہی طریقہ ہے کہ خود تو حق کی طرف جھکتے نہیں، ان کی پہلی یہ کوشش ہوتی ہے کہ حق کی طرف بلانے والے، حق کی دعوت دینے والے کو پہلے تو دعوت اور حق کی طرف بلانے کو منع کرتے ہیں، اس کو چھوڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ وہ سب چھوڑ کر ہمارے کفر میں اور ہمارے گندگیوں میں شریک ہو جائیں۔ جب اس پر قابو نہیں چلتا تو کہتے ہیں کہ اچھا آپ کچھ نرم پڑ جائیں، اپنی دعوت اور دعوت کے کاموں میں نرمی اختیار کر لیں، ہم بھی اپنی مخالفت میں سختی اور نرمی اختیار کریں گے۔ چنانچہ آج کے دور میں یہ چیزیں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے کہ ہمارے جو مسلم سماج ہے، اور خاص طور سے جو لوگ دین سے دور ہیں اور دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں، وہ سنتوں
شریعت کے بارے میں بہت زیادہ مداہنت، اسی تدہینو سے مداہنت ہے کہ نرمی اختیار اور نرمی کی طرف دعوت دینے کو ترغیب دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو دین کی طرف بلاتے ہیں ان کے مزاج میں بہت سختی ہے، حالات اور تقاضے کو سمجھنا چاہیے اور نرمی اختیار کرنا چاہیے۔ بالکل اسلام نے حکمت اور نرمی کو بہت پسند کیا ہے، لیکن جو شریعت کا حکم ہے اور جو حکم لازماً اس پر عمل کرنا ہے، ایسے معاملات میں ہمیں کسی طرح بھی نرمی اختیار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، تو اس وقت میں اکثری لوگوں کی ایک جماعت جو ہے وہ ارتداد اختیار کر لی اور لوگ دین سے پھرنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے نہیں تو ہمیں دین پر کیا رہنا اور کیا حکم ماننا۔ اسی میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور زکوٰۃ کے معاملے میں انکار کر بیٹھے ہو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف سختی سے اعلان فرمایا کہ اگر وہ لوگ نہیں دیتے ہیں زکوٰۃ تو ہم ان سے قتال کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے یہ بات فرمائی تو حضرت عمر نے کہا کہ دیکھیے ابھی حالات مناسب نہیں ہیں، اس کنڈیشن ان حالات میں اگر ہم سختی کرتے ہیں تو لوگ اور پھر جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی گریبان کو پکڑا اور کہا کہ جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، تم اسلام لانے سے پہلے تو بڑے بہادر بنا کرتے تھے، آج تم اسلام لانے کے بعد تم بزدل ہو گئے۔ لو منعونی اقالا لقاتلتہم، کہ اگر وہ ایک رسی بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں دیتے تھے، منع کرتے ہیں تو ہم ان سے قتال کریں گے، جنگ کریں گے ان سے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے میرے گریبان کو کھینچا اور یہ جملہ فرمایا تو فوراً میں چوکنا ہو گیا اور مجھے شرح صدر ہو گیا کہ بالکل صحیح فرماتے ہیں، اسلام کے ہر معاملات میں مداہنت نہیں کی جائے گی۔ ہاں، کچھ چیزیں جہاں پہ اسلام نے رہنمائی کی ہے نرمی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن حرام ہو رہا ہے وہاں بھی نرمی اختیار کیا جائے۔ اللہ کے دین اور شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور وہاں نرمی اختیار کیا جائے۔ ابھی آج ہی ایک جگہ ایک پروگرام میں تھے، ختم نبوت کے عنوان سے پروگرام تھا، تو بڑی درد کی بات حیدرآباد سے آئے ہوئے ایک بڑے عالم نے فرمایا کہ ایک انٹرویو میں یو پی ایس سی کا انٹرویو چل رہا تھا، اور اس انٹرویو میں ایک مسلمان کینڈیڈیٹ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق میں انصاف نہیں کیا ہے؟ تو نوجوان فوراً کہتا ہے کہ ہاں میں اس بات کو مانتا ہوں، اور اگر میں سلیکٹ ہوتا ہوں، آئی ایس بنتا ہوں، تو میں کوشش کروں گا کہ عورتوں کا حقوق صحیح سے میں اس کو دلوا سکوں۔ آپ سوچئے در پردہ وہ ایمان سے محروم ہو گیا بندہ، وہ کیونکہ خلم کھلا قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کا وہ انکار کر رہا ہے، گویا کہ اسلام نے خواتین اور عورتوں کے جو حقوق ادا کیے ہیں، پوری تاریخ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس طرح کا حقوق کسی نے نہیں دیا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہم علم سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، قرآن و حدیث سے دور ہیں، اور پھر اوپر سے مداہنت کا ایک مزاج ہو گیا ہے، اس کو ایسے سب حالات آتے ہیں۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے صاحب حکم دے دیا
کہ آپ جو ہیں بالکل نرمی اختیار نہ کریں، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق دعوت دیتے رہیں، اور دعوت میں کسی بھی طرح کی نرمی اور مداحنت کو منظور نہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مشرکین مکہ نے یوں کہا تھا کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، ہم بھی آپ کی مخالفت نہ کریں گے۔ اس پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی۔ معلوم ہوا کہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کسی حق کا کام یا حق بات کا چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے آتا ہے حدیث پاک میں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالی کی ناراضگی میں کسی بھی بندے اور کسی بھی مخلوق کی رضامندی تلاش نہیں کی جائے گی۔ اس کام سے اللہ ناراض ہوتے ہوں، اس میں کوئی پوری دنیا بھی راضی ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اس بدبخت کے صفات ذمیمہ اور بری صفات کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ ان لوگوں کی اتباع نہ کرے جن کے اندر یہ صفات ہوں۔ تو اس میں تو اگرچہ مراد ایک شخص تھا، لیکن اس کے ضمن میں آنے والے تمام انسانوں کے بارے میں یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ جن جن کے اندر یہ صفات ہوگی ان کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ اہل مکہ میں جو لوگ اسلام اور داعی اسلام یعنی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمن تھے، ان میں ایک شخص ولید ابن المغیرہ بھی تھا۔ یہ شخص بہت زیادہ مخالفت پر اترا ہوا تھا۔ ان آیات میں اسی کا تذکرہ ہے۔ نام لیے بغیر ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کی اطاعت نہ کیجیے۔ اول تو اس کی صفت کیا ہے؟ حلاف ہے، یعنی بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ مہین، یعنی انتہائی ذلیل ترین انسان ہے، گھٹیا انسان ہے۔ تیسرا فرمایا حمازن، دوسرے کو عیب لگاتا ہے، غیبتیں کرتا ہے۔ چوتھا فرمایا مشائم بنمیم، یعنی چغل خور ہے، جو لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے کے لیے چگلی کرتا ہے اور اس میں خوب آگے بڑھا ہوا ہے۔ پانچواں فرمایا مناع للخیر، یعنی خیر سے روکنے والا۔ اب خیر سے بہت سی باتیں آ گئی، ہدایت سے روکنا بھی آ گیا، اللہ کی رضامندی کے کاموں سے روکنا آ گیا، مال خرچ کرنے کی جہاں اللہ کے راستے میں جو جائز کام میں مال خرچ کرنا اس سے بھی روکنے آ گیا اس میں۔ چھٹا فرمایا معتدن، حد سے بڑھنے والا، ظلم کرنے والا۔ ساتواں ہے اسیم، یعنی گنہگار۔ آٹھواں ہے عتلن، یعنی سخت مزاج، اجڑ۔ پھر فرمایا نویں فرمایا بعد ذالک زنیم، یعنی یہ جو کچھ مذکور ہوا اس کے بعد یہ بھی ہے کہ وہ منقطع النسب ہے، یعنی اس شخص کا نسب ثابت نہیں ہے، یعنی اس کا باپ معلوم نہ تھا۔ تو ولید جو تھا، ولید جس کے باپ کا نام مغیرہ مشہور ہے، تو اصل میں یہ مغیرہ کا بیٹا نہیں تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ولید جو تھا یہ قریشی نہیں تھا، بلکہ اس کی عمر جب 18 سال کی ہو گئی تھی تو 18 سال کی عمر میں مغیرہ نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ اسی وجہ سے بعض مفسرین نے لفظ زنیم کا ترجمہ حرام زادہ کیا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے
کہ وہ ثابت النسب نہیں تھا یا اس کے باپ کا پتہ نہیں تھا، تو اس کی غلطی کیا ہے؟ غلطی اس کے باپ کی ہے، غلطی اس کے ماں کی ہے، پھر اس کو شریعت میں اس کو برا کیوں کہا گیا؟ ایک سوال ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پیدا ہونے پر ملامت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ان کے اندر برائی آئی کہ جن بچوں کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا ہے، ان کے اخلاق اور ان کی تربیت صحیح نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے ان کے اندر برے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں اور بری صفات ان کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو ثابت النسب نہیں ہیں ان کے اخلاق اور کریکٹر اچھے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اس کو برا کہا گیا۔ اس کے بعد 9 ہو گیا۔ 10ویں برائی کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ مال والا اور بیٹوں والا ہے، اس لیے حرکت کرتا ہے کہ جب اس پر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو جھٹلانے کے طور پر کہہ دیتا ہے کہ یہ پرانے لوگوں کی چیزیں ہیں جو نقل در نقل آ رہی ہیں، یعنی یہ کس سے کہانیاں ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرتا، اس کی آیات کی تصدیق کرتا، لیکن اس نے مال اور اولاد پر گھمنڈ کر کے آیات قرآنیہ کی تکذیب پر کمر باندھ لی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک ہمارا علم ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی فرد کو، کسی بھی بندے کو اتنی صفات ذمیمہ، اتنے برے صفات کے ساتھ اللہ نے کبھی کسی کو موصوف نہیں فرمایا جو ولید ابن المغیرہ کی صفات بیان فرمائی۔ آخرت میں جو کفر پر مر جانے کی سزا ہے وہ اپنی جگہ ہے، دنیا میں اس کو یہ سزا دی کہ اس کی ناک پر غزوہ بدر کے موقع پر ایک تلوار لگی جس کی وجہ سے ناک پر زخم آ گیا اور مستقل ایک نشان بن گیا۔ اس کی ناک بھی بڑی تھی، اسے خرطوم سونڈ سے تعبیر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ شخص زندگی بھر اپنی اس عیبدار ناک کو لیے پھرتا تھا اور سب کے سامنے اس کی بدصورتی آیا تھی۔ اللہ رب العزت کی مار جب پڑتی ہے تو پھر انسان بدترین لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے اور پھر اس کا بدنام ہونا ایک عام بات ہو جاتی ہے۔ ابو لہب کا وہی حال ہوا، عتبہ کا وہی حال ہوا، شیبہ کا وہی حال ہوا، ابو جہل کا وہی حال ہوا، اور ولید ابن مغیرہ اصل میں اپنی دولت اور اپنی اولاد کے گھمنڈ میں آقا علیہ السلام کو بہت پریشان کیا کرتا تھا، حالانکہ خود ثابت النسب نہیں تھا۔ اللہ تعالی نے اس کو، اس کی اتنی برائیاں، اس کی اتنے گندے صفات کا ذکر فرمایا، پھر وہ زمین پر کسی کی اس طرح سے ذکر نہیں فرمایا۔ اس کے بعد پھر آخر میں فرمایا کہ سنسمہ علی الخرطوم، کہ قریب ہم اس کی سونڈ پر نشان لگا دیں گے۔ چنانچہ وہی ہوا، جنگ میں اس کے ناک کٹی اور پھر وہ نک کٹا، جو بڑا ناک والا سمجھا تھا اس کا وہ پورا بھدا چہرہ لے کر غزوہ بدر کے بعد جب تک زندہ رہا وہ بدصورت اور بد شکل دکھتا رہا۔ ٹھیک ہے، اتنا ہی رہنے دیتے ہیں انشاءاللہ۔ مومن سر، تسلیمہ میڈم، وعلیکم السلام۔ جی بولیے حضور۔ تھوڑا جلدی جوائن کیجئے۔ جی 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 معافی کا درخواست ہے، کیونکہ ہمارا گھر میں آج میرا بہن لوگ آئے، سمجھے مجھ سے آپ، اچھا 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 اچھا، کچھ پہلے آئے ہیں، اسی کے لیے تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، معافی کی ٹھیک، درخواست ہے۔ کوئی دقت جی نہیں، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سب کی خدمت۔ تسلیمہ میم آپ نے جی جوائن کرو نہیں تو آگے
মেয়েকে পড়াতে হয়, তো ওই জন্য একটু লেট হলো জয়েন করতে। আচ্ছা ঠিক আছে, আর চেষ্টা করবেন যেমন একটু মানে তাড়াতাড়ি হলে ভালো। জি জি। ঠিক আছে, এটা দেখুন তাফসীর পড়ছেন কোরআন শরীফ, তো তো যত মহত্ব দেবেন তত সওয়াবও পাবেন ইনশাআল্লাহ, কিছু শিখাও যাবে। আল্লাহ পাকের কালাম আমরা যত এর সম্মান করব, যত সময় দেবো, তত আল্লাহ পাকের কাছে আমরা প্রিয় হবো इंशाअल्लाह। ठीक है, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप लोग।